وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم کے فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعے کے دن ہم ناشی پڑھا کرتے ہیں، لیکن آج ہے 5 فروری اور اسے یکجہتی کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ آج ہم نے مختصر سے وقت میں یہ جاننا ہے کہ کیا کشمیر تقریروں سے آزاد ہوگا؟ کیا کشمیر قومی اسمبلی میں بیٹھ کر میٹنگیں کر کے کھانا کھا کے جانے سے آزاد ہوگا؟ کیا کشمیر ہم یہ کہتے پھریں گے کہ عالمی برادریاں نوٹس لیں، اقوام متحدہ نوٹس لے، فلاں نوٹس لے، فلاں نوٹس لے؟ کیا ان باتوں سے کشمیر آزاد ہو جائے گا، یا فقط مودی لعین کو برا بھلا کہنے سے پاکستان آزاد ہو جائے گا اور کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ کیا جلسے جلوس کرنے سے، صرف جلسے جلوس کی حد تک کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ یاد رکھیں، اگر یہ ہمارا حال رہا کہ ہم نے غیروں پر توقعات کو وابستہ کر لیا، ہم نے یہود و نصارہ پر توقعات رکھ لیں کہ یہ کشمیر آزاد کروائیں گے، تو لکھوا لیں، جس جگہ پہ مرضی لکھوا لیں، یہ کبھی بھی اس طرح کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ وہ ہم ہی تھے، جب میں مختصر سے وقت میں اشارے کروں گا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اصحاب کو لے کے جا رہے تھے، تو وہ 313 پر مشتمل قافلہ تھا، جن کے پاس چند جنگی گھوڑے، 2 کی روایت ملتی ہے، 3 کی ملتی ہے، اور 5-6 تلواریں، وہ بھی کسی کا دستہ ٹھیک نہیں ہے تو کسی کا نیزہ ٹھیک نہیں ہے۔ جا رہے ہیں، چند سیر پاس کھجوریں ہیں، ایک کھجور کھا کے ایک دن گزارا کیا جاتا ہے۔ مدینہ شریف سے تقریباً 200 کے لگ بھگ جو بدر ہے وہ اس مقام پہ واقع ہے، 200 کلومیٹر کے لگ بھگ۔ قافلہ جب جا رہا تھا نا، تو منافقین نے کہا، مسلمانوں تم جا رہے ہو جنگ لڑنے، تمہارے پاس جنگی آلات ہیں نہیں، تمہارے پاس جنگی سامان تو ہے نہیں، تم کس بل بوتے پہ جا رہے ہو؟ تو انہوں نے حضور کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا، نہ خنجر پر بھروسہ، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملے والے پر۔ ہم تو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ پھر کفار نے رستے میں دیکھا کہ 313 پر قافلہ ہے، ان کا ایک جاسوس بن کے آیا تھا عمیر، اس نے جا کے جب بتایا کہ وہ 70 اونٹ سے زیادہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، تو ابو جال، ابو لہب سارے خوشیاں منانے لگے کہ کل جنگ شنگ کوئی نہیں ہونی، رسی اکٹھیاں کرو، ان کو باندھے گے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے ان کو باندھے گے کہ یہ تھے نیا دین لے کے آئے تھے۔ جب عمیر نے سنا یہ ان کے جملے، اس نے کہا، تم کہہ رسی اکٹھیاں کرو، میں کہتا ہوں تم رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ قریش کی اونٹنیاں اپنے سروں پہ نیری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، اور ان میں سے اس وقت تک کوئی مر نہیں جائے گا جب تک تمہیں نہ ڈس لے گا، تو آپ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ تو کل پھر وہی ہوا، جب غزوہ بدر شروع ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی۔ جب جذبہ ہونا اندر
جب اندر قوت ایمانی موجود ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناز والی بڑے نخرے والی دعا کی. اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے مانگی تھی، نہ اس وقت مانگی، نہ اس وقت کے بعد مانگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ان تہلک ہذہ الاصحاب لم تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ میں نہیں کہتا ان کو بچا لے 313 کو، لیکن یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے رب کوئی نہیں کہے گا. قیامت تک تجھے رب کوئی نہیں کہے گا. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں حضور کا پارا دے رہا تھا، حضور کی چادر مبارک نیچے آ جاتی، میں عرض کرتا حضور بس کیجئے، حسب کا حضور بس کیجئے، حضور بس کیجئے، اللہ مدد کرے گا. لیکن حضور دعائیں مانگے جا رہے ہیں. اچانک حضور نے سر اٹھایا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابوبکر، ابوبکر مبارک کو وہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے، وہ جبریل آ گیا ہے، اس کے سامنے والے دانتوں پہ غبار جمع ہوا ہے. پھر 1000 فرشتہ بھی آیا، 3000 بھی آیا، 5000 بھی آیا. فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے دنیا کا علاج کرنے کے لیے. اسرائیل اکیلا ہی ہے، سب کو لیے جا رہا ہے. تو یہ 5000 کیوں؟ میرے بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ پیر ابو النصر محمد منظور احمد شاہ صاحب، آپ تفسیر قرآن آپ نے لکھی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ 5000 فرشتہ اس لیے آیا جب فرشتوں نے دیکھا کہ اس فوج کی کمان مصطفیٰ کر رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ ہمیں بھی اجازت دے، ہم مصطفیٰ کی کمان میں جا کے جنگ لڑنا چاہتے ہیں، ہم وہاں پہ جا کے مصطفیٰ کی کمان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ہے جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے. قرآن نے ہماری تعریف کی ہے کہ اگر تم 100 ہو 200 پر غالب آ جاؤ گے، اگر تم 1000 ہو تو 2000 پر غالب آ جاؤ گے. مسلمان ایک ہی ہو نا، اس کے اندر ایمانی جذبہ موجود ہو تو اس کو پھر تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ایمانی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ہم یہود و نصارہ پر ان خبیثوں پر توقعات رکھ کے بیٹھے رہیں گے کہ یہ کریں گے، یاد رکھ لیں یہ کبھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست نہ پکڑنا، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. قرآن کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں غلط ہو سکتا. اس لیے ہمیں جب تک ہمارے اندر ایمانی جذبہ موجود نہیں ہے، ہم پھر ان سے قرضے بھی لیں گے، ہم پھر سود کا استعمال بھی کروائیں گے، ہم پھر ہر بات ان کی مانیں گے، ہم اپنی کتابوں سے جہاد کا باب نکلوائیں گے، ہم اسلامیات سے خاتم النبیین کا لفظ ختم کروائیں گے، جو پھر ہم سے ہو سکا ہم اسلام کے خلاف کرتے چلے جائیں گے. جب ہمارا حال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بات ہو تو ہمیں کوئی حرکت نہیں ہوتی، جب ذات کی بات ہو جائے تو پھر ایجنسیاں آ جاتی ہیں، اٹھا کے لے جاتی ہیں، جب ہماری عزت کا مسئلہ آ جائے تو ہمیں بڑا وہاں پہ خطرہ لائق ہو جاتا ہے. حضور کی عزت کی بات آ جائے تو کوئی خطرہ لائق نہیں ہوتا. وہ ہمیں چیک کرتے ہیں کہ ان کے اندر ایمانی جذبہ کس قدر ہے. ہمارا ایمانی جذبہ کم ہو چکا ہے. مسلمانوں اگر ہم چاہتے ہیں، مسلمان حکمرانوں ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد کروائیں تو آؤ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دامن تھامو، حضور کے اصحاب کا طریقہ تھامو، حضور کے غلاموں کا طریقہ تھامو. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، آپ نے قانون بنایا تھا کہ جو غزوہ بدر میں اصحاب شریک ہوئے ہیں وہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، وہ ہمارے لیے تبرکات ہیں، وہ حضور کی نشانیاں ہیں. لیکن جب ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو حضرت ابوبکر نے کہا اب کوئی بدری ہو یا غیر بدری، کوئی نبینا ہو یا غیر نبینا، جاؤ سارے جنگ میں شریک ہو جاؤ. کیوں؟ تمہاری عزت تھی حضور کی وجہ سے، تمہارا احترام تھا حضور کی وجہ سے. اب حضور کے احترام پہ بات آ گئی ہے، چلو اب سارے جا کے جنگ میں شریک ہو جاؤ. تو یہ جب تک ہم اندر سے نہیں اٹھیں گے، جب تک ایمانی جذبہ ہے نا، تب تک ہم ذلیل و رسوا نہیں ہو سکیں گے. لیکن ایمانی جذبہ جیسے جیسے کم پڑتا جا رہا ہے، ہم زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ کیوں نہیں اٹھتے؟ ہم کھڑے ہو گئے، چل بھائی مودی کی طرح ہم تیرا علاج کرتے. تو کون ہوتا ہے؟ ایک دفعہ وہاں پہ بارڈر کے جا کے دیکھو تو صحیح، یا اس قوم کو آرڈر تو کرو. میں کہتا ہوں کشمیر آدھے گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے، کشمیر آدھے گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو جائے تو آس اللہ رسول پہ رکھیں اور اٹھیں، نعرہ تکبیر بلند کریں، نعرہ رسالت بلند کریں، نعرہ حیدری بلند کریں. ہم تو وہ ہیں جن کا ایک ہی اسلاف جسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، وہ پاؤں کی ٹھوکر سے خیبر کو فتح کر لیتے ہیں.
پاؤں کی ٹھوکر سے خیبر کو فتح کر لیتے ہیں. اس لیے جب تک ہمارے اندر وہ قوت ایمانی موجود نہیں ہوگی تب تک ہمارا یہی حال رہے گا. لیکن جب ہم اپنے اندر سچا جذبہ ایمانی پیدا کر لیں گے تو یقیناً ہم یہاں پہ بھی سرخرو ہو جائیں گے, آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. خالی تقریریں کرنے سے, نعرے لگانے سے, وہاں پہ جمعے کے دن 12 بجے باہر آ جاؤ, یہ کیا, ہمیں تو کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کشمیر آزاد ہو رہا ہے, 12 بجے باہر آ جاؤ, آدھے گھنٹے باہر کھڑے رہو, یہ تو کوئی فلسفہ نہیں ہے. اگر کشمیر آزاد کرنا تو یہ سارے ہتھ کنڈے چھوڑیں, جو اصل حقیقت ہے اس کو لے کے سامنے آئیں اور اپنی ریاست کو حکم دیں, آرڈر دیں, چلو جی جنگ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہو سکتا ہے. اللہ پاک کشمیریوں پر رحم فرمائے, اللہ پاک فلسطینیوں پر رحم فرمائے, شامیوں پر رحم فرمائے, پاکستانیوں پر رحم فرمائے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.